اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل وہ بدقسمت قوم ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ انعامات کیے، اور ان انعامات کے بدلے میں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کرتے رہے۔ سورہ بقرہ کے جو مرکزی مضامین ہیں ان میں یہ موضوع جو ہے یہ تقریباً ساری اس سورہ کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کے اندر اس کی بہت زیادہ تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اسالیب کے اندر اس بات کو یوں بیان کیا ہے، اس انداز سے مخاطب ہو کے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ میں نے تم کو دنیا کی تمام اقوام پر فضیلت بخشی، لیکن بنی اسرائیل ایسے بدقسمت ثابت ہوئے کہ انہوں نے بار بار اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کیا، اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانی، اللہ کے انبیاء کے سامنے کیل و کال کرنے لگے، کثرت سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے پے در پے پیغمبر بھیجے، لیکن ان انبیاء کی اتباع کرنے کی بجائے ان کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ خواہشات نفس کی پیروی، یہ بھی بہت بڑا ان کا جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے ان کو نجات بخشی، کیونکہ وہ ان کی نرینہ اولاد کو قتل کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت سے ان کو نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل کھڑے ہوئے۔ جب فرعونیوں کو پتہ چلا، انہوں نے ان کا پیچھا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے لشکر کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ وادی سینا کے اندر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا۔ وہاں ان کو پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے زمین سے نکال دیے، اور ہر گروہ نے یہ جان لیا کہ اس کے پانی پینے کی جگہ کون سی ہے، اس کا مشرب کون سا ہے۔ کھانے کی ضرورت پڑی تو ان کو آسمانی کھانا من و سلوہ عطا کیا گیا۔
اب اس کھانے کو کھاتے کھاتے انہوں نے یہ کفران نعمت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یعنی یہ من و سلوہ جو ہے اس کے اوپر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے زمین سے پیدا ہونے والی نباتات جو ہیں وہ نکالی جائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ کسی بستی میں اتر جاؤ، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں وہاں سے مل جائے گا۔ پھر ساتھ ہی یہ الفاظ آتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کے اوپر محتاجی اور ذلت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے نیچے آ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے انجام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کرنے کا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جہاں دوسرے انعامات کیے وہاں یہ بھی ایک انعام ان کے اوپر کیا کہ ان کو ان کے مطالبے پر تورات عطا کی گئی۔ اسی طرح ان کو گائے کی پوجا پر عام معافی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو یہ کہا گیا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ اریحہ بستی تھی، اس میں فاتحانہ داخلہ جو ہے وہاں یوں بھی کہا گیا وَادْخُلُوا بَابًا سُجَّدًا، اس بستی کے اندر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جانا، اور یہ الفاظ کہنا حِطَّةٌ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کی، ان ساری نعمتوں کے باوجود وہ ان نعمتوں کو ہضم نہ کر سکے، ڈائجسٹ نہ کر سکے، اور اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اسی طرح جب یہ خرابیاں ان کی انتہا کو پہنچ گئیں تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزا دی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کڑی سزا دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، کہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ تفصیل ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔